السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت العربیہ الجزء الثانی پارٹ سیکنڈ کے 12ویں جماعت کے پویم نمبر 3 میں آج ہم دیکھیں گے القمر دمون، القمر دمون یعنی چاند۔ آج اس پویم کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اب اس نظم میں شاعر نے چاند کے کمالات، چاند کے معیار، چاند کیا ہے، چاند کے اوصاف و صفات کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ ہم آج اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک اشعار کو آسانی سے سمجھیں گے اور اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ جیسا کہ پہلے ہی اشعار میں شاعر کہہ رہا ہے یا ایھا البدر ارسل النور واملؤ ھذہ الارض بہجۃ وسرورا۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کہ اے بدر کامل، یا ایھا البدر ارسل النور، اے بدر کامل، یا ایھا البدر ارسل النور واملؤ ھذہ الارض بہجۃ وسرورا، کہ اے بدر کامل اپنی روشنی بھیج جو زمین کو پر رونق اور مسرت بخش بنا دے۔ اب اس اشعار میں شاعر چاند سے کہہ رہا ہے، بدر کامل یعنی کہ مکمل چاند، جو کمپلیٹ چاند ہوتا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ اپنی روشنی بھیج، زمین کو کیا کرے، پر رونق بنا دے، مسرت والی بنا دے، زمین کو مسرت بخش دے، جس کی وجہ سے اجالا آئے، زمین کے اندر روشنی آئے۔ اس چیز کے ذریعے سے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے چاند، اے بدر کامل مکمل چاند اپنی روشنی بھیج جو زمین کو کیا کرے، پر رونق اور مسرت بخش بنا دے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد دوسرا جو اشعار ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ دوسرا اشعار میں انر الغاب والجبال وهكذا السهل ايضا كما انرت البحور كما انرت البحور۔ اب یہ جو شعر ہے اس کے اندر بہت ہی عمدہ بات کہی گئی ہے کہ اے چاند تو جنگل اور پہاڑ اور زمین کو بھی روشن کر دے، تو جنگل، پہاڑ اور زمین کو بھی روشن کر دے جیسا کہ تو نے دریا کو روشن کیا ہے۔ کیا ہی عمدہ بات کہی ہے۔ انر الغابہ، انر الغابہ، غابہ جنگل کو بولتے ہیں عربی میں، انر الغابہ۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز بیان کی گئی ہے، انر الغابہ والجبال، جبال یعنی پہاڑ، اور اس کے علاوہ یہاں پر وَهَكَذَا السَّهْلَ أَيْضًا كَمَا أَنَرْتَ الْبُحُورَ، یہاں پر تو کیا کر، دریا، بحور، دریاؤں کو۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے چاند تو پہاڑ، جنگل اور زمین کو بھی روشن کر دے جیسا کہ تو نے دریا کو روشن کیا ہے۔ چاند کی جب روشنی پڑتی ہے تو دریا کے اوپر، اور دریا کیا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ ویسا ہی شاعر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر، جنگل اور پہاڑ کو بھی روشن کر دے جیسا کہ تو نے دریا کو روشن کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے اشعار میں کہہ رہا ہے شاعر کل شہر تبدأ علینا جدیدا فترانا نعود فیک شہورا۔ کیا ہی عمدہ بات کہی ہے کہ ہر مہینہ تو ہم پر نیا بن کر آتا ہے، ہر مہینے تو ہم پر کیا کرتا ہے، نیا بن کر آتا ہے، اور کیا کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ہم مہینوں کا شمار تیرے ہی ذریعے سے کرتے ہیں۔ فترانا نعد، ہم کیا کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، فیک شہورا، مہینے کا شمار کس کے ذریعے سے کرتے ہیں، تیرے ہی ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو کیا ہی عمدہ بات کہی ہے کہ کل شہر تبدو، یعنی کہ ہر مہینہ تو کیا کرتا ہے، نیا بن کر آتا ہے۔ جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کا نیا چاند ہم دیکھتے ہیں، جب تک اسلامی مہینے میں چاند نہیں نظر آیا، جب تک مہینہ شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے مہینے کا شمار بھی کس کے ذریعے سے ہوتا ہے، چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگلے اشعار میں بیان کر رہے ہیں وَتُصِيرُ الشُّهُورَ عَامًا وَتُمْسِي بَعْدَ حِينٍ مِّنَ الزَّمَانِ أُسُورًا۔ اب بہت ہی عمدہ بات کہی ہے شاعر نے کہ مہینے کیا بن جاتے ہیں، سال بن جاتے ہیں۔ مہینے کیا بن جاتے ہیں، وَتُصِيرُ الشُّهْرَ عَامًا، مہینے کیا بن جاتے ہیں، سال بن جاتے ہیں۔ وَتُمْسِي بَعْدَ حِينٍ مِّنَ الزَّمَانِ أُسُورًا، اور اس کے بعد سال کیا بن جاتے ہیں، صدیاں بن جاتی ہے۔ سال، صدیاں، ایک سال ہوگا، سال کے بعد 100 سال ہو جاتے ہیں، انہیں صدیاں بن جاتی ہے۔ تو یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، چاند کے ذریعے سے ہی یہ چیز ہوتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد اگلے اشعار میں بات کریں گے ہم وَأَنْتَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ حِلَالٌ مُنْحَنِي نَاحِلٍ صَغِيرًا كَثِيرًا۔ کیا ہی عمدہ بات کہی ہے، تو مہینے کے شروع میں آتا ہے، تو مہینے کے شروع میں ہلال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ہلال یعنی چاند ہوتا ہے۔ تو مہینے کے شروع میں کیا ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے یعنی چاند ہوتا ہے، اور کیسا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے۔
جب بھی ہم شروع کے مہینے میں چاند دیکھتے ہیں تو کیسا نظر آتا ہے ہم کو؟ ایک دم باریک نظر آتا ہے. تو کیسا چاند نظر آتا ہے ہم کو؟ باریک. وَأَنْتَ أَوَّلُ فِي الشُّهُورِ ہِلَالٌ، کہ تو پہلے مہینے میں کیا رہتا ہے؟ ہلال رہتا ہے. اور مُنْحِنُ نَحْلٍ صَغِيرٍ، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے. کیا ہی عمدہ بات کہی ہے شاعر نے. اس کے بعد اگلے اشعار میں شاعر بیان کر رہے ثُمَّ تَحَبُّوا لِتَمِّ شَيْئًا فَشَيْئًا كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْتَ تُزْدَادُ نُورًا. کیا عمدہ بات کہی ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. پھر تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اور تیرا نور دن بدن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے مہینے کا جب شروعات کا چاند نکلتا ہے تو ایک دم باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے رہتا ہے اور دن بدن اس کا نور یعنی روشنی اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے. یہ ایک بہت ہی عمدہ بات کہی ہے چاند کے متعلق. اس کے بعد اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے فَإِذَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ نَرَاكَ كَمَا أَنْتَ كَامِلًا مُسْتَدِيرًا. فَإِذَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ نَرَاكَ كَمَا أَنْتَ كَامِلًا مُسْتَدِيرًا. جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے. فَإِذَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ، جب کیا ہو جاتا ہے؟ آدھا مہینہ گزر جاتا ہے. نَرَاكَ كَمَا أَنْتَ كَامِلًا مُسْتَدِيرًا، کاملاً مکمل، مستدیرہ کیا کرتا ہے؟ گول. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو گول اور مکمل دکھائی دیتا ہے. کیسا دکھائی دیتا ہے؟ مکمل بھی دکھائی دیتا ہے اور گول بھی دکھائی دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں 14ویں کا چاند ہم نے سنے ہوں گے ہماری زندگی میں کہ 14ویں کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے، مکمل چاند ہوتا ہے. تو ویسا ہی ہے، جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو گول ہو جاتا ہے اور مکمل دکھائی دیتا ہے. یہی اس لیے کہا جاتا ہے 14ویں کا چاند یعنی مکمل چاند. آخری میں شاعر کہہ رہا ہے کہ فَاشْكُرُ الشُّكْرَ شُكْرًا لَكَ إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا خَيْرَ الْعِبَادِ شُكُورًا. کہ تو سورج کا شکر ادا کر جیسا کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو کس کا شکر ادا کر؟ سورج کا شکر ادا کر. کیوں سورج کا شکر ادا کر؟ جب سورج نکلتا ہے تو چاند غروب ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند نکلتا ہے، تو اس لیے بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کو کہہ رہے. دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ چاند سے زیادہ روشنی کس کی ہوتی ہے؟ سورج کی ہوتی ہے. لیکن رات کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے. تو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ تو سورج کا شکر ادا کر جیسا کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا خَيْرَ الْعِبَادِ شُكُورًا، کیونکہ ہم نے نیک بندوں کو بہت شکر گزار پایا ہے. ہم بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو بھی تیرا شکر ادا کریں گے ہم نے کیا کرے؟ نیک بندوں کو بہت شکر گزار پایا ہے. تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے، میں شروعات سے اس کا ایک مختصر مفید آپ کے سامنے بتا دوں کہ اے بدر کامل اپنی روشنی بھیج جو زمین کو پر رونق اور مسرت بخش دے. اے چاند تو جنگل اور پہاڑ زمین کو بھی روشن کر دے جیسا کہ تو نے دریا کو روشن کیا. ہر مہینہ تو ہم پر نیا بن کر ظاہر ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ہم مہینوں کا شمار تیرے ہی ذریعے سے کرتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے شاعر کہ مہینہ سال بن جاتے ہیں اور سال صدیہ بن جاتی ہے. پھر مہینے کے شروع میں ہلال باریک ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. پھر آگے کہہ رہے شاعر کہ تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور تیرا نور دن بدن بڑھتا رہتا ہے. پھر کہہ رہے کہ تو مہینے کے نصف میں آدھے مہینے میں تو گول ہو جاتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے. اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ تو سورج کا شکر ادا کر، ہم بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ نیک بندے شکر گزار ہوتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو آج ہم نے یہ پویم دیکھے دا مون، چاند. اس کے بارے میں جو ہے تو شاعر نے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.